یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تو تم حسن و جمال کو دیکھ کر شادی کرو، کہ حسن و جمال بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، جتنی مرضی حسین و جمیل عورت ہو یا جتنا مرضی حسین و جمیل مرد ہو، ایک وقت آتا ہے کہ یہ دونوں کی جوانی، دونوں کا حسن، خوبصورتی سب ڈھل جاتی ہے۔ ایسے ہی کسی کے مال و دولت کو دیکھ کر، کسی کے منصب کو، کسی کے سٹیٹس کو دیکھ کر، شہرت کو دیکھ کر نکاح نہ کرو، کیونکہ یہ شہرت، یہ مال و دولت، یہ بھی جوانی کی طرح ہی، شباب کی طرح آنی اور جانی ہے، یہ بھی ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ ظاہر پیسہ کسی کا نہیں ہوتا، آج ہے تو کل نہیں ہے۔ جب نکاح کرو تو دینداری کو دیکھو، نیک عورت دیکھو یا نیک مرد دیکھو، صالح ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، رحم دل ہو، اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنے والا ہو، محبت کرنے والا ہو، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنے والا ہو۔ نیک اور صالح مرد سے نکاح کرو، نیک اور صالح عورت سے نکاح کرو، اس میں خیر اور اس میں برکت ہے۔ ایسے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام سے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایک عزت والی، مالدار اور منصب والی عورت مل رہی ہے، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے پاس اولاد نہیں ہوتی، تو کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا۔ کچھ دن کے بعد پھر وہ دوبارہ آئے، پھر وہی بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے عزت والی، مال والی اور منصب والی عورت مل رہی ہے، کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر منع فرمایا۔ لیکن تیسری بار پھر وہی شخص یہی بات، یہی عورت کے متعلق بات کرنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محبت کرنے والی اور بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ تمہاری کثرت کی وجہ سے میں روز قیامت دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ اب دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا ہے اولاد سے متعلقہ اور عورت سے متعلقہ، فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 14۔ اس میں فرمایا کہ عورتوں کی طرف شہوت اور بیٹوں کی محبت لوگوں کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے۔ بیٹوں کا ذکر کیا ہے، ہر انسان بیٹا چاہتا ہے، اور ہر مرد کی رغبت جو ہے وہ عورت کی طرف ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے تمہارے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انا من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، سورۃ تغابن آیت نمبر 14۔ اس میں فرمایا کہ اے ایمان والو، بے شک تمہارے بعد بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے خبردار رہو۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ تغابن کی آیت نمبر 14، اس میں یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے اس وقت نازل ہوئی جب بعض مسلمانوں نے بیوی اور بچوں کی محبت میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی۔ حالانکہ اس وقت جو ہے ہجرت کرنے کا بہت زیادہ تاکید کی جا رہی تھی، مؤکد تھی ہجرت کرنا، پھر انہوں نے کافی عرصے کے بعد ہجرت کی۔ اور یہ عام مشاہدہ ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں، آپ دیکھیں، آپ خود بھی اس چیز کو محسوس کریں گے، اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں گے کہ بیوی اور بچوں کی محبت میں عبادات سے غافل ہو جاتے ہیں اور فرائض کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ اکثر خواتین کی کیا ہوتی ہے کہ نماز کیوں نہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا، رات بھر بچے بھی جاگ رہے ہیں، خود بھی جاگ رہے ہیں، اور عشاء کی نماز بھی چھوڑ دی، نہیں پڑھی، اور صبح فجر کے لیے جاگا نہیں گیا، پتہ ہی نہیں چلا، اور صبح سے لے کے رات تک ایسا بزی ہوئی بچوں میں، اولاد میں، شوہر میں، ان کی یعنی کہ چاپلوسی، محبت، ذمہ داریاں، یہ پکا لوں، یہ کھلا لوں، یہاں صفائی کر لوں، وہاں کر لوں، یہ کپڑے دھو لوں، وہ برتن صاف کر لوں، کرتے کرتے صبح سے لے کر شام ہو گئی، صبح سے شام، شام سے پھر یہی زندگی تمام، ایسے ہی زندگی گزر گئی، دن گزر گیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے محروم رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے محروم رہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں۔ دشمن کہا گیا ہے، یہ ظاہر ہے انہی کی وجہ سے انسان حلال اور حرام میں پڑتا ہے، انہی کی وجہ سے انسان جنت اور دوزخ کا منہ دیکھے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، سورہ منافقون آیت نمبر 9۔ فرمایا اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ایمان والو، اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں،
اور جنہوں نے ایسا کیا سو وہ بہت ہی نقصان اٹھانے والے ہیں، بہت خسارے میں ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اولاد اور مال ہی ہے جو انسان کو حقوق اللہ سے اور حقوق العباد سے غافل رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے جو لوگ نکاح کرنے کی گنجائش نہیں رکھتے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کرے گا؟ اپنے رحمت سے غنی کر دے گا۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، آیت نمبر 33۔ اور جو لوگ نکاح کرنے کی گنجائش نہیں رکھتے وہ اپنی پاکیزگی برقرار رکھیں حتیٰ کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ اب یہاں پر جو بھی سوال ہے پوچھنا ہوگا تو پھر وہ بعد میں ہینڈ ریز کیجئے گا، ابھی مجھے اپنا ایک مرتبہ بیان کر لینے دیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آیت نمبر 33 میں کیا فرمایا، 33 میں، کہ جو لوگ نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ کیا کریں؟ وہ اپنی عزت کی حفاظت کریں، وہ اپنی پاکیزگی کو برقرار رکھیں، اللہ پاک انہیں اپنے فضل سے غنی کرے گا۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کا بھی نکاح ہو جائے اللہ اس کو مالدار بنا دے گا، بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ ہوتا نا حسابی بن کر رہتے ہیں، کہ اس میں لڑکی والوں کے لیے ہدایت ہوتی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ نیک، لڑکی نیک ہو، شریف ہو، لڑکی کہتی ہے کہ آدمی نیک ہو، شریف ہو، اور اگر وہ اس کے پیغام بھیجا جاتا ہے کسی کے، یعنی کہ پیغام بھیجا جائے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ لڑکا بھی کیا کام کرتا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، گھر اپنا ہے نہیں ہے، یہ تمام شرائط، تعلیم کیا ہے، جاب کیا ہے، بظاہر اس چیزوں کی ضرورت ہے۔ لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں آج کل بہت زیادہ پڑھ رہی ہیں، تعلیم یافتہ ہو رہی ہیں، لڑکے اس طریقے سے نہیں آگے بڑھ رہے، وہ غافل ہیں، لاپرواہ ہیں اس معاملے میں۔ یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی اچھا ٹھیک ٹھاک پڑھ جاتی ہے، اب اس کے معیار کا اس کو لڑکا نہیں ملتا، یہ معیار دیکھا جاتا ہے کہ ہماری بچی کی تعلیم اتنی ہے، یا ہماری بچی ہے اس کا فلاں سٹیٹس ہے، وہ اتنی یہ جاب کر رہی ہے، اب کیا ہے کہ لڑکا اس کے حساب سے نہیں مل رہا، اتنی تعلیم نہیں ہے، یا خاندان میں ایسا لڑکا نہیں ہے، یا خاندان سے باہر دیکھتے ہیں۔ اب لوگوں نے اپنے نکاح کرنے کے جو معیار ہیں وہ مقرر کر رکھے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی عمر گزر جاتی ہے، یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں اس وجہ سے رہ جاتی ہیں کہ جہیز دینے کے لیے نہیں ہے، لڑکے والے چاہتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت بھی ہو، لڑکی مالدار بھی ہو، لڑکی چھوٹی عمر کی بھی ہو، لڑکی پڑھی لکھی بھی ہو، تمام چیزیں وہ لڑکیوں میں دیکھتے ہیں، اور ایسا رشتہ ڈھونڈنے نکلتے ہیں کہ کوئی جنت کی حور مل جائے ہمیں، اور لڑکی گھر کے کام کاج کرنے والی بھی ہو، خوب سگڑ ہو، ایسی سگڑ ہو کہ ہمارے بچے کو وہ نمازی بھی بنا دے، ہمارے بچے کو وہ یعنی کہ تمام اچھے اخلاق بھی وہی سکھا دے، جو والدین نے جو والدین کام نہیں کر سکے، اب آ کر وہ لڑکی جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہ کام کرے، اس کی تعلیم و تربیت کرے، اس کو نمازی بنائے، اس کے اخلاق سنوارے، اگر وہ سموکر ہے تو اس کی سموکنگ چھڑوا دے، اگر وہ کسی قسم کی بری عادت ہے تو وہ اب لڑکی وہ کردار ادا کرے۔ اب یہ بڑے بڑے معیار مقرر ہو گئے ہوئے ہیں، جہیز کی ڈیمانڈ، ہر طرح کی جو بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے نا وہ لڑکی کو دیا جائے۔ یہ تمام معاملات جو دیکھیں کہ اب اتنے ہم حسابی بن گئے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے لڑکی والوں کے لیے بھی ہدایت ہے کہ نیک و شریف، اور اگر ان کے ہاں پیغام دے تو اس کی غربت کو دیکھ کر ہمیں نکاح سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اب چونکہ لڑکی بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، یا اچھی اچھی پوسٹ پہ لگ جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب لڑکا بھی ویسا پڑھا لکھا ہو، اب لڑکا پڑھا لکھا تو ہے لیکن بیچارے کے پاس اتنی ویسی جاب نہیں ہے، یا پھر ویسے حسن و جمال کا مالک نہیں ہے، یا پھر وہ اس طریقے سے اس کا وہ سٹیٹس نہیں ہے، روپیہ پیسہ مال و دولت بینک بیلنس نہیں ہے، یا اپنا گھر نہیں ہے، پڑھا لکھا تو ہے، تعلیم یافتہ ہے، شریف النفس ہے، تعبیر نکاح نہیں کیا جاتا۔ اور اس میں دیکھ لیجئے کہ لڑکے والوں کو یہ تلقین ہے کہ کسی نوجوان کو محض اس لیے نہ بٹھا رکھیں کہ ابھی وہ بہت نہیں کما رہا، اور جو نوجوان لڑکے ہیں یا ان کے ماں باپ ہیں لڑکوں کے، ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ زیادہ کسائش کے انتظار میں اپنی شادی کے معاملے کو خواہ مخواہ نہ ٹالتے رہیں،
تھوڑے آمدنی میں بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو غنی کر دے گا۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے کہ جو خود شادی ہوتی ہے وہی انسان کے حالات کو درست کر دیتی ہے، مرد کو ذمہ داریوں کا احساس دلاتی ہے۔ اس طرح سے بیوی کی جو مدد ہوتی ہے، پڑھی لکھی بیوی ہو تو وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ مل کر مدد کرتی ہے اور اخراجات پر قابو انسان پا لیتا ہے۔ پھر ذمہ داریاں سر پر آ جانے کے بعد بھی آدمی خود سے پہلے سے زیادہ کوشش اور محنت کرنے لگتا ہے۔ بیوی جو ہوتی ہے وہ بھی معاش کے کاموں میں انسان کا اپنے مرد کا ہاتھ بٹا سکتی ہے۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ مستقبل میں کسی کے لیے یہ کیا لکھا ہے کہ اس سے کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اچھے حالات برے حالات میں بدل سکتے ہیں اور برے حالات اچھے حالات میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، لہٰذا آدمی کی ضرورت سے زیادہ حساب لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔